أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارے درس کا آغاز مسئلہ نمبر 721 سے ہے، ٹھیک ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جب جمعے کی ایک ایسی نماز قائم ہو جو شرائط کو پورا کرتی ہو اور نماز قائم کرنے والا امام وقت یا اس کا نائب خاص ہو تو اس صورت میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہونا واجب ہے۔ اس صورت کے علاوہ حاضر ہونا واجب نہیں ہے۔ پہلی صورت میں بھی چند افراد پر نماز میں شرکت واجب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کون سے چند افراد ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب آپ لوگوں نے نماز جمعہ کی تمام جو شرائط ہیں وہ پوری بھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اگر امام وقت ہیں یعنی ہمارے وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ ہیں، یا پھر ان کا کوئی نائب ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام زمانہ کے 4 نائب ہیں۔ اگر ان کا کوئی نائب نماز پڑھوا رہا ہے نماز جماعت جمعہ کی تو پھر آپ کا پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، لیکن اس کے علاوہ واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان بندوں کی جو نماز میں شرکت ہے وہ واجب نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے کون سی ہے؟ سب سے پہلے عورت، ٹھیک ہے۔ دوسرا غلام، تیسرا مسافر، چاہے وہ مسافر ایسا ہو جس کی ذمہ داری پوری نماز پڑھنا ہو، جیسے وہ مسافر جس نے کسی مقام پر 10 دن ٹھہرنے کا ارادہ کیا ہو، یعنی کسی بھی قسم کا مسافر ہے، چاہے اس نے رہنا ہے 10 دن یا نہیں رہنا، وہ کیا کرے گا؟ اس کے لیے واجب نہیں ہے کہ وہ نماز جمعہ پڑھے، ٹھیک ہے۔ بیمار، نابینا اور بوڑھے افراد۔ پانچواں ایسے افراد جن کا فاصلہ قائم شدہ نماز جمعہ سے 2 شرعی فاصل سے زیادہ ہو۔ اور چھٹا یہ کہ وہ افراد جن کے لیے جمعے کی نماز میں بارش یا سخت سردی وغیرہ کی وجہ سے حاضر ہونا زحمت یا تکلیف کا باعث ہو۔ اور مسئلہ نمبر یہ چند افراد ہیں کہ جن پر نماز جمعہ پڑھنا واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 722، جس میں وہ بیان کر رہے ہیں کہ جس پر نماز جمعہ میں حاضر ہونا واجب ہو، اگر وہ اس کی بجائے نماز ظہر پڑھ لے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یعنی اگر وہ جمعے کی نماز نہیں پڑھتا لیکن وہ صرف ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہے تو کیا ہے؟ یہ چیز صحیح ہے، ٹھیک ہے، اس کی نماز سے ظہر صحیح ہوگی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ نماز جمعہ کے چند احکام۔ سب سے پہلا اس بنیاد پر کہ غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ واجب عینی نہیں ہے، انسان اول وقت میں بلا تاخیر ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ امام زمانہ علیہ السلام ہمارے حاضر نہیں ہے، مطلب ہمارے سامنے نہیں ہے، تو یہ جو نماز ہے یہ واجب عینی ہے، ہم لوگ اسے پڑھ سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے، ہم پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیں تو خالی ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا کہہ رہے ہیں امام کے خطبے کے دوران باتیں کرنا مکروہ ہے، لیکن اگر باتوں کی وجہ سے خطبہ سننے میں رکاوٹ ہو تو احتیاط کی بنا پر باتیں کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جب خطبے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں دھیان سے خطبے سننے ہیں، ہم لوگ بیچ میں باتیں وغیرہ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ خطبوں میں رکاوٹ بن رہی ہے تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ باتیں کریں۔ پھر آگے ہے پوائنٹ نمبر 3، احتیاط کی بنا پر دونوں خطبوں کا سننا واجب ہے، لیکن جو لوگ خطبوں کے معنی نہ سمجھتے ہوں ان کے لیے سننا واجب نہیں ہے، لیکن ہم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے کیونکہ ہم لوگ اردو زبان میں ہی خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور اردو میں ہی سارے سنتے ہیں، تو پھر یہ خطبے کی سمجھ آ جاتی ہے ایزیلی۔ تو پھر ہم پہ کیا ہے؟ اگر ہم جمعے کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر واجب ہے کہ ہم لوگ خطبے سنیں۔ پھر پوائنٹ نمبر 4 میں کہہ رہے ہیں جب امام نے جمعہ خطبہ پڑھا ہو تو حاضر ہونا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ موجود ہوں، حاضر ہوں، اگر نماز جمعہ وہ پڑھ رہے ہیں تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مغرب اور عشاء کی نماز کا وقت۔ مسئلہ نمبر 723، اگر شک ہو کہ سورج غروب ہوا یا نہیں اور اس بات کا احتمال ہو کہ سورج پہاڑوں، عمارتوں اور درختوں کے پیچھے چھپ گیا ہے تو ضروری ہے کہ جب تک مشرق کی طرف کی سرخی جو سورج غروب ہونے کے بعد نمودار ہوتی ہے انسان کے سر کے اوپر سے نہ گزر جائے، مغرب کی نماز نہ پڑھے، بلکہ اگر شک نہ ہو تب بھی احتیاط واجب کی بنا پر ضروری ہے کہ مذکورہ وقت تک صبر کرے۔ اب یہاں پہ یہ وہی بتا رہے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے دیکھنا ہے کہ آپ کی نماز کا وقت ہوا ہے یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار بتا رہے ہیں۔